بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ بات کریں گے کہ اسلام آباد کا جو وزٹ تھا دونوں گروپوں کا، بلوچستان کے جام کمال صاحب کا اور قدوس پزنجو صاحب کا، دونوں گروپوں کا وزٹ کیسا رہا، کس نے کیا رول پلے کیا اور کس کا پلڑا بھاری رہا اور کیا ہونے والا ہے، اس والے سے بات چیت کرتے ہیں۔ بات چیت کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک وہی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز یوٹیوب پہ میرا چینل جس کا نام ہے پاکستان والا ٹی وی، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل بٹن کو بھی دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ تو جی ناظرین، بات کرتے ہیں اسلام آباد وزٹ کی اور اس میں کس کا کیا ٹارگٹ تھا اور وہ کس حد تک اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوا۔ تو ناظرین، بات یوں ہے کہ قدوس پزنجو کیمپ یعنی ناراض اراکین کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو وفاقی حکومت ہے اس کو کہا جائے یا تو ہمارا ساتھ دیں یا پھر آپ نیوٹرل رول پلے کریں تاکہ اثر انداز کوئی نہ ہو اور جس کی اکثریت ہو اور وہ جیت جائے۔ اور دوسرا ٹارگٹ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے اس کو بتانا تھا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے جبکہ عثمان بزدار جو جام کمال صاحب ہیں، ان کا ٹارگٹ تھا کہ پی ٹی آئی کی مرکزی جو حکومت ہے اس کی حمایت حاصل کریں، اس کے لیے وہ عثمان بزدار سے بھی ملے اور لوگوں سے بھی ملے اور انہیں کیا جواب ملا اس حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قدوس پزنجو صاحب جو تھے ان کا جو ٹارگٹ تھا نیوٹرل رکھنے کا فیڈرل گورنمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، وہ اس میں کامیاب ہوئے، کیونکہ اجلاس بلانے کی بات اس لیے اب ہوئی ہے کہ جو اکثریت ثابت کرتا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ قائد ایوان بن جائے، اور اس کے لیے انہوں نے اب فری ہینڈ دونوں پارٹیوں کو دے دیا ہے کہ جو جیتا وہ ہمارا۔ تو اس لیے اب یہ جو ٹارگٹ تھا قدوس پزنجو کیمپ کا یا ناراض اراکین کا، وہ اس کو اچیو کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اور جام کمال صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملے، عثمان بزدار صاحب سے بھی اس سے پہلے ملے اور آگے پیچھے سب سے انہوں نے رابطے کیے، اور عمران خان صاحب سے جو رابطے ہوئے اس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے انہیں جس طرح ہوتا ہے نا لپ سنگنگ وہ کی ہے، انہیں تسلی دی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جب پرائم منسٹر سے میٹنگ کر رہے تھے جام کمال صاحب، تو ہمارے ذرائع کے مطابق جام کمال صاحب کو پی ٹی آئی کے کچھ مرکزی رہنماؤں نے تھوڑا آڑے ہاتھوں بھی لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ اپنے رویے کو تھوڑا تبدیل کریں، کیونکہ اس سے ہمارے اپنی جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین ہیں ان کو شدید خدشات اور تفضات ہیں ان کے، اور بار بار وہ ناراض ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ تو آپ کو ہم بار یہ کہہ چکے تھے کہ اپنے رویے کو چینج کریں، لیکن آپ نے چینج نہیں کیا، تو جس کا نتیجہ جو آپ کے سامنے ہے۔ خیر، یعنی کہ اس طرح سے انہیں تھوڑا سا جام کمال صاحب کو انہوں نے تھوڑا سا اچھے طریقے سے ریلائز بھی کروا دیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ لیکن پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اس نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اجلاس بلایا جا رہا ہے اس میں کیا ہوگا۔ ناظرین، اب دوسری بات پہ آ جائیں۔ جو اجلاس بلانے کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ 20 تاریخ کو گورنر بلوچستان ظہور آغا اجلاس بلانے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ایک آئینی شک ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ آئین اور بلوچستان اسمبلی کے رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد پیش ہو جائے تو وہ 3 سے 7 دن کے اندر رائے شماری کرانا لازم ہوگا۔ تو اب جو 20 تاریخ کو بلایا جا رہا ہے اجلاس جس کی خبریں آ رہی ہیں، تو یہ تو اس آئینی شک کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ 19 تاریخ بنتی ہے 7ویں دن کو۔ تو اگر 7ویں دن 19 تاریخ کو اجلاس اس لیے نہیں بلایا جا رہا کہ عید میلاد النبی ہے اور اس دن چھٹی بھی ہے، تو پھر یہ اجلاس کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ 20 تاریخ کو بلایا یعنی 8ویں روز بلایا جائے۔ آپ کو 7 دنوں کے اندر ہی اجلاس کو بلانا ہے، تو 7 دن بنتے ہیں، پھر آپ 20 کو اجلاس بلانے کے بجائے آپ 18 تاریخ کو اجلاس بلا سکتے ہیں اور 18 تاریخ کو اجلاس بلا کے آپ اس کا فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو رہا، اب یہ آئینی ایک مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے۔ ابھی تک تو اجلاس کال نہیں ہوا، لیکن امید ہے کہ گورنر بلوچستان اس حوالے سے ضرور صلاح مشورہ اپنے آئینی ماہرین سے کر لیں گے اور کسی آئینی سکم سے بچنے کے لیے 18 تاریخ کو ہی اجلاس بلا لیں گے، پھر جو جیتا وہی سکندر۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک اہم بات اور کرنا ضروری ہے کہ جام کمال صاحب نے جس طرح سے اتنے پریشر میں اپنے ڈیفنس کے لیے جو کوششیں شروع کی ہیں اور ہر جگہ گئے، ہر کسی سے ملے،
پوری کوششیں کی انہوں نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اور انہوں نے فوری استعفیٰ نہیں دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ میں یہ منفرد واقعہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تو انہوں نے مستعفی ہونے میں ہی بہتری سمجھی، کسی نے اس صورتحال کا، اس تحریک کا ڈٹ کے مقابلہ نہیں کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی تاریخ شاید بدلنے جا رہی ہے، کہ بدل چکی ہے، بلکہ کہ اب اتنے دن تک لڑتے رہے ہیں جام کمال صاحب، اور اب بھی آگے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے تو یہ بلوچستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے سیاستدان کی بات بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ آخری دم تک لڑتا ہے، صورتحال کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیاستدانوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بند گلی میں نہ جائیں، اگر چلے گئے ہیں تو اس سے نکلنے کا راستہ نکالیں، تو وہ نکال بھی لیتے ہیں۔ بہرحال کون جیتا ہے کون ہارتا ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن عددی اکثریت تو یہی بتاتی ہے کہ ناراض لوگوں کا پلڑا بھاری ہے، اگر مزید نہ ٹوٹے تو اب ان کی طرف سے کوئی لوگ ٹوٹ کے نہ گئے تو پھر وہ ان کا پلڑا بھاری ہے۔ اور یہ بھی آپ کو خبر دیتا چلوں کہ جام کمال صاحب کے کیمپ سے کم 3 اراکین اسمبلی مزید ٹوٹنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، ان میں ایک خاتون ہیں اور 2 میل ہیں، اور یہ خبر بھی آپ کو ایک آدھ دن میں آ جائے گی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ بلوچستان کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھا کرے، جمہوریت کے لیے اچھا کرے، مثبت کرے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور آپ سے یہی ریکویسٹ پھر کروں گا کہ میرے چینل کو یوٹیوب پہ ضرور پلیز سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔